پھر ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کلو عمل ابن آدم لہو۔ یہ حدیث قدسی ہے جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے عبادتاں تو بڑیاں نے، لیکن ساریاں عبادتاں وچوں روزے نو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا، روزے دی نسبت اپنی طرف کیتی۔ اللہ نے فرمایا کلو عمل ابن آدم لہو، ابن آدم دا ہر عمل اون دے لئی ہے۔ بندہ جیڑا بھی عمل کردا ہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جیڑا بھی عمل کردا ہے بندہ، اللہ نے فرمایا بندے دا ہر عمل اون دے لئی ہے، بس صوم لی، پر روزہ میرے لئی، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تے میں ہی ان دا بدلہ دیاں گا۔ اور دوسری روایت ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں خود ان دا بدلہ، روزے دا بدلہ میں خود ہاں کہ جنت وچ میرا دیدار پائے گا۔ تو فرمایا روزہ میں باقی عبادتاں کیا جو بھی کرے گا بندہ ان دے لئی نہیں۔ پھر نماز بندہ پڑھتا ہے کن دے لئی؟ آدھے فائدے لئی۔ من عامل صالحا فلنفسہ، جڑا بھی بندہ نیک عمل کرتا ہے اپنے بھلے لئی کرتا ہے نا۔ نماز پڑھی سو کسی تے احسان کیتا سو، نماز پڑھ کے کندا فائدہ کیتا؟ آدھا فائدہ کیتا۔ نماز انہیں پڑھی ہے آدھے فائدے لئی۔ نیک اعمال جتنے بھی کرتا ہے بندہ اپنے لئی کرتا ہے، پر روزہ ایک ایسی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ہر بندے دا عمل اون دے لئی ہے تے روزہ میرے لئی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو میں گل جس پوائنٹ تو بول رہا میں سمجھا دینا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بعض بندیاں نو پوچھے گا کہ تسی آئے ہو تو میرے لیے کی لے کے آئے جے۔ بعض ایسے بھی مقرب بندے نے، نیک بندے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے لیے کی گفٹ لے کے آئے ہیں، کی انعام لے کے آئے ہیں، تحفہ کی لے کے آئے ہیں، میرے لیے کی لے کے آئے ہیں؟ تو بندہ اپنا جو بھی عمل پیش کرے گا، یا اللہ میں تیرے لیے نمازاں لے کے آیا ہوں، اللہ فرمائے گا اے تو آدھے لیے لے کے آیا ہے کہ تاکہ نمازاں دا فائدہ اتنے تینوں پہنچے، جنت تین مل جائے، اجر مل جائے، ثواب مل جائے۔ اے تو آدھے لیے کیتا ہے، میرے لیے کی کیتا؟ تو جی اتنے بندہ عرض کرے مولا کریم میں تیرے لیے روزے لے کے آیا ہوں، تو وہ خود فرما رہا ہے آدم دے بیٹے دا ہر عمل اون دے لئی ہے پر روزہ میرے لئی ہے۔ وہ تو آپ منی بیٹھا ہے کہ روزہ میرے لئی ہے، تو فرمایا روزے دا اجر بھی میں دیاں گا۔ اچھا ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے روزے نو اپنے لئی منسوب کیتا، اس دی کیا وجوہات ہیں؟ روزے دی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں کیتی؟ علماء فرماندے نے اس دے 5 اسباب نے، 5 وجوہات نے کہ رب نے روزے نو اپنے لیے کہہ کہ روزہ میرے لیے ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماندے نے کہ جس ویلے بندہ روزہ رکھدا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ایک صفت ہے یطعم ولا یطعم، یہ رب دی صفت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق نو کھواندا ہے، خود نہیں کھاندا۔ رب دی صفت ہے۔ صفات الہی وچوں ایک صفت کیا ہے کہ رب اپنی مخلوق نو کھلاندا ہے، خود نہیں کھاندا۔ تے روزے دار جس ویلے روزہ رکھ لیندا ہے تے عارضی طور تے جب تک روزے دی حالت وچ رہندا ہے اونی دیر تک اللہ دی یہ صفت اندے وچ پیدا ہو جاندی ہے کہ اپنے چھوٹے بچیاں نو کھواندا ہے، بیماراں نو کھواندا ہے، مسافراں نو کھواندا ہے، لیکن خود نہیں کھاندا۔ روزے دار دی خوش نصیبی کہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ دی ایک صفت یطعم ولا یطعم دے نال متصف ہو جاندہ ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا من کان لہ خلق من اخلاق اللہ تعالی فہو اہل الجنہ، جس بندے وچ اللہ دی عادات وچوں، اللہ دے اخلاق وچوں کوئی خلق پیدا ہو گیا، جس بندے وچ کوئی خلق آ گیا، اللہ والا آ گیا، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اور ربی صفات اپنے اندر پیدا کرو دوستو، ربی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے رحم کردا ہے، تسی بھی رحم کرنا سکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو کھواندا ہے، بندیاں نو بھی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرن، یہ جذبہ پیدا کرن کہ یہ بھی کھلان، کیونکہ حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، اللہ دے اخلاق وچ رنگے جاؤ، رب دے خلق اپناؤ۔ تے روزے دار تیری خوش نصیبی کہ رب دی یہ صفت کھلاتا ہے کھاتا نہیں، روزہ رکھ کے تم یہ صفت اپنائی بیٹھا ہے، تیرے اندر بھی رب دا ایک خلق پیدا ہو گیا، لہذا بشارت کی مل رہی ہے کہ جس نے اللہ دے اخلاق وچوں کوئی خلق اپنا لیا وہ جنتی۔
تو روزے نو فرمایا، علماء نے فرمایا اللہ نے اپنی طرف منسوب کیتا کہ روزہ تو میرے لیے ہے۔ اس دے 5 اسباب نے، پہلا سبب میں بیان کر دیتا کہ یہ روزہ رکھن دے نال خالق دی صفت روزے دار دے اندر پیدا ہو جاندی۔ دوسرا سبب علماء فرماندے نے روزہ باطنی عبادت ہے، نماز پڑھو گے ظاہری عبادت ہے، نماز پڑھیں گے دوسرے بندے گواہ بنن گے نماز پڑھ رہے، حج کریں گے لکھاں بندے گواہ بنن گے حج کر رہے، جہاد میں جائے گا سارے مجاہدین سب نو پتہ لگ جائے گا جہاد کرنے واسطے آیا ہے۔ زکوٰۃ جنی مرضی لکا کے دے دیو، کم از کم جنوں دے رہے ہیں زکوٰۃ ان دے کولوں نہیں لک سکتے، انہوں تے پتہ ہے نا۔ سارے باقی اعمال ظاہری نے، روزہ باطنی عبادت ہے۔ جنی دیر تک روزہ، اب دیکھو آپ اتنے بندے بیٹھے ہیں، کوئی پتہ ہے اپنے وچوں کیندا روزہ ہے تے کیندا نہیں، رل کے بیٹھے ہیں نا، پتہ ہے کہ کنے رکھیا ہے کنے، کیڑا روزہ خور ہے، کوئی نہیں پتہ۔ جب تک کہ بندہ خود نہ دس دے کہ میرا روزہ ہے، نہیں پتہ، کیونکہ روزہ باطنی عبادت ہے۔ تے باطنی عبادت ظاہری عبادت دے نالوں افضل ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، قرآن حکیم فرماندا ہے جے تو رب نو اچھی آواز دے نال پکاریں کہ او تے مخفی تے چھپیاں ہوئیاں گلاں نو بھی جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب نو پکارو گڑ گڑا کے تے خفیہ خفیہ، چھپ چھپ کے، آہستہ آہستہ، مخفی طریقے دے نال رب نو پکارو کہ مخفی تے لکی ہوئی عبادت ظاہری عبادت نالو افضل ہے۔ اللہ دی راہ وچ صدقہ خیرات کردیاں ہویاں جیڑا بندہ 1 پیسہ چھپا کے دے وہ انہاں 700 پیسیاں دے نالوں افضل ہے جو وکھا کے دیتے جاندے۔ تو باطنی عبادت افضل ہے ظاہری عبادت نالوں، تے روزہ باطنی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا باقی تواڈے اعمال بھائی، اے آدم دے بیٹے، باقی جتنے بھی تو عمل کریں گا وہ تیرے لیے نہیں، تے روزہ میرے لیے۔ علماء فرماندے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ روزے نو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیتا، تیسری وجہ یہ ہے کہ روزہ نفس دے اتے بڑا بھاری ہے۔ روزہ رکھن دے نال نفس نو تنگی ہوندی، روزہ رکھن دے نال نفس نو تکلیف ہوندی۔ تے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نو ایک مرتبہ فرمایا سی، یا داؤد آد نفسک فإن محبتی فی عداوتها، اے داؤد علیہ السلام اپنے نفس دے نال عداوت کر، اپنے نفس دے نال دشمنی کر، کہ میری محبت تے ان دی دشمنی کرنے وچ ہے۔ جڑا میری محبت چاہندا ہے پھر اپنے نفس دے نال دشمنی کرے۔ اولیاء کرام نے ساری زندگی اپنے نفس دے نال عداوت وچ گزار دتی، نہ اینوں سوار کے سون دیندے نے، نہ اینوں کھان دیندے نے، نہ پین دیندے نے، انہاں دی زندگی روزیاں نال ہی، رمضان شریف دے علاوہ بھی روزے۔ ایتھے محلہ نوری ایک بابا جی سن، بابا اللہ الصمد، پورا سال صرف چادر پہندے سن، اتنے قمیض وغیرہ کوئی نہیں، سارا سال روزے رکھدے ہے۔ سویرے چاہ دی پیالی پی کے روزہ رکھ لینا ہے، تو شامی چاہ دی پیالی پی کے کھول دینا ہے، بس اے انہاں دی خوراک ہے، پورا سال روزے نال۔ بابا اللہ الصمد ہے محلہ نوری وچ، میں انہاں دی زیارت کیتی ہے۔ اللہ دے بندے وہ تے نفس دے اوتے قہر کردے نے، نفس دے نال دشمنی کردے نے تاکہ اللہ دی محبت نو پا سکن۔ تے روزہ اے نفس دے نال دشمنی ہے، اے نفس تے بڑا بھارا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دی عبادت نو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ پھر روزہ شیطان واسطے بڑا بھارا ہے، شیطان روزے دی وجہ تو مقہور ہوندا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان بندے دے جسم دیاں ناڑاں وچ انج دوڑدا ہے جویں خون دوڑدا ہے، جویں ساڑیاں رگاں وچ خون دوڑ رہا ہے، شیطان بھی ایویں دوڑدا ہے۔ تے فرمایا فضیقوھا بالصوم، انہاں ناڑاں نو تنگ کر دیو روزہ رکھ کے تاکہ شیطان دی گزرگاہ بند ہوئے، شیطان اتھوں لنگھ نہ سکے۔ اور فرمایا 5ویں وجہ کہ روزے نو اللہ نے اپنی طرف نسبت دیتی وہ یہ ہے کہ ملائکہ دے نال، فرشتیاں دے نال موافقت ہو جاندی۔ فرشتے بھی نہ کھاندے نے نہ پیندے نے، روزے دار بھی نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے، تو روزہ رکھ کے فرشتیاں دی ادا اپناندا ہے، فرشتیاں دی شکل اپناندا ہے۔ تے جیڑا کوئی صالحین دی خصلت اپنائے گا، دیہاڑے قیامت دے اللہ تعالیٰ اونا
دے نال ہی اوندا حشر کرے گا۔ تو روزے دار دا پھر حشر فرشتیاں دے نال ہوئے گا، کیونکہ فرشتیاں دی خصلت اپنا رہے ہے۔